بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک ایسے فرد کی کہانی ہے جو کبھی حیدرآباد کی ریاست میں ڈاکٹر ہوا کرتا تھا۔ وہاں اسے لیڈیز ڈسپینسری میں کام کرنے والی ایک لیڈی ڈاکٹر سے محبت ہو جاتی ہے۔ وہ اس سے شادی کر لیتا ہے، مگر اس شادی سے ناراض ہو کر ریاست کے حکام اسے 48 گھنٹے میں ریاست چھوڑنے کا حکم سنا دیتے ہیں۔ اس حکم سے ان کی زندگی پوری طرح بدل جاتی ہے۔ میں کالج کے دیکھنے کا عرصہ سے مشتاق تو تھا ہی، اس موقع کو غنیمت جانا اور ایک صاحب کی حیثیت سے کالج کی سیر میں مصروف ہوا۔ ہر چیز کو عظمت اور محبت کی نگاہ سے دیکھتا تھا، اور جس عمارت پر نظر پڑ جاتی اس میں مہو ہو جاتا تھا۔ اس استغراق کی حالت میں ایک نظر ایک صاحب پر بھی جا پڑی جو میری طرح مہو نظارہ تھے۔ میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی ایسی ہی خاص کشش نہ ہوتی، میں کالج سے آنکھ تھوڑا ہی اٹھانے والا تھا، لیکن ان پر نظر پڑتی تھی کہ میں اپنے گرد و پیش کی کل چیزوں کو بھول گیا اور بیتابانہ ان سے جا کر لپٹ گیا۔ اول تو وہ جھجکے، لیکن پھر ایک استجاب امیز "تم کہاں" کہہ کے مجھ سے لپٹ گئے۔ اصلیت یہ تھی کہ ہم دونوں بچھڑے ہوئے کم و بیش 13-14 برس کے بعد ملے تھے۔ میں اس بات کو طول نہ دوں گا کہ ہم دونوں کیسے جدا ہوئے تھے اور میں ان 13-14 برس میں کہاں کہاں رہا۔ مختصر یہ ہے کہ مجھ میں میرے دوست محمد نعیم میں بادل مشرقی رہا اور ہم اس زمانے میں ایک دوسرے کے حالات سے بالکل بے خبر رہے۔ میں برما میں تھا تو وہ انگلستان میں، اور وہ بھی ایک سائے بن کر علی گڑھ آئے تھے۔ محمد نعیم کو دیکھتے ہی کالج کی سیر کچھ وقت کے لیے موقوف ہوئی اور ایک دوسرے کے حالات دریافت ہونے لگے۔ آخرکار ان سب کا نتیجہ یہ ہوا کہ 2 دن بعد ہمیں ایسٹ انڈین ریلوے کی ڈاک گاڑی عظیم آبادی کی طرف لے جا رہی تھی، جہاں میرے دوست محمد نعیم MD/LRCP، کیونکہ اب مجھے معلوم ہوا کہ اس عرصہ میں محمد نعیم انگلستان جا کر MD ہو آئے تھے، کا امکان تھا۔ عظیم آباد پہنچتے ہی ڈاکٹر صاحب نے مجھے اپنی عالی شان اور بے نظیر کوٹھی میں اتارا اور اسی روز اپنے کل احباب کی دعوت کی تاکہ مجھ سے ملائیں۔ دعوت کے بعد سب لوگ باہر چمن میں آ بیٹھے اور ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہی۔ آ کر یکے بعد دیگرے سب رخصت ہو گئے اور ہم دونوں اکیلے رہ گئے۔ چونکہ گرمی کا موسم تھا، اس لیے رات کا وقت، چاندنی رات، صحن چمن اور ٹھنڈی ہوا ایسی چیزیں نہ تھی کہ ہم میں سے کسی کا دل اٹھنے کو چاہتا۔ باہر ہی کرسیاں ڈالے بیٹھے رہے۔ باتوں باتوں میں یہ ذکر آ گیا کہ انسان کی زندگی میں ایسے دلچسپ واقعہ نہیں ہوتے جن میں ناول کا مزہ آئے۔ میں اس بارے میں بہت برا بیٹھا تھا۔ میں نے ناول نویسوں پر نہایت لیدی شروع کی کہ کم وقت ایسی باتیں لکھتے ہیں کہ ہمیں رشک ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں کیوں ایسے واقعات پیش نہیں آتے، اور کیا بہت ہی کچھ کہہ ڈالا۔ نعیم چپکا سا سنتا رہا، صرف ایک آدھ جگہ مسکرایا۔ مجھے حیرت تھی کہ یہ کیوں اپنی رائے ظاہر نہیں کرتے۔ خیر، جب میں سب کچھ کہہ چکا تو نعیم نے ایک اور مضمون پیش کیا۔ کہنے لگے، آج کل پردے کی بحث چھڑی ہوئی ہے، تمہاری اس کے متعلق کیا رائے ہے؟ جدید خیال ہو، کیونکہ پردے کی مخالفت تو تم سے قیامت تک بھی نہیں ہونے کی۔ میں نے کہا، بے شک پردے کی مخالفت کون صاحب عقل کر سکتا ہے؟ تو پھر یہ شکایت بھی چھوڑ دیجیے کہ ہماری زندگی میں دلچسپی نہیں، اس کو پردے سے کیا تعلق؟ عین تعلق ہی نہیں جب تک پردہ ہے۔ عشق یا شادی جس کے آپ اس قدر دل دادہ معلوم ہوتے ہیں، ممکن ہی نہیں۔ وہاں تو یہ ہوتا ہے کہ بڑے تو ماں باپ نے جہاں ان کا دل چاہا بیاہ دیا، چونچڑا کی گنجائش ہی نہیں، اور ہو بھی تو کیا، نہ دیکھ سکتے ہیں نہ بات کر سکتے ہیں۔ شادی کیا ہوئی، سرکاری نوکری ہوئی، جہاں سرکار کا دل چاہا نوکر کو بیچ دیا۔ حاکم کو متحد کی خبر نہیں، متحد کو یہ معلوم نہیں کہ حاکم کیسا ملے گا۔ اس زندگی میں راز سربستہ کیسے پیدا ہو سکتے ہیں، اور افسانوں کا سلسلہ راز آخر میں جا کر کھل کیسے سکتا ہے؟ یہ سب سچے عشق کی طفیل میں نصیب ہو سکتا ہے۔ روپیہ کے لیے شادی مت کیجیے، بلکہ عشق کے لیے۔ اور پھر میرا دعویٰ ہے کہ ایک ایک لفظ ناولوں کا آپ کو صحیح معلوم ہوگا۔
जहाँ नईम यकायक रुक गया। कुछ देर तक मुतासर हालत में सिगार के धुएं को देखा गया, गोया नज़र वहाँ है और ख्याल कहीं और। फिर कहने लगा, क्या इससे भी बढ़ के कोई अफसाना हो सकता है? मैंने बड़े इश्तियाक से कहा, खुदा के लिए सुनाओ। सुनाओ तो, मगर क्या मैं सुना सकूँगा? मैंने ज़रा चला के कहा, अल्लाह मेरे इश्तियाक को मत भड़काओ, कहो तो। भाई असल ये है कि ये सरगुज़श्त ऐसी नहीं। नईम की आवाज़ यहाँ रक्त भरी थी कि मैं ठंडे दिल से बयान कर सकूं। मुझे माफ़ करना अगर कहीं वारफक्तगी की हालत तारी हो गई। तुम्हें याद होगा कि जब तुम कॉलेज में पढ़ा करते थे तो मैं हमेशा वलायत जाने की तमन्ना ज़ाहिर किया करता था। जब तुम कॉलेज छोड़ के चले गए, इसके कुछ दिनों बाद वालिद मरहूम मुझे वलायत भेजने पर राज़ी हो गए। हैदराबाद में तो नौकर थे ही, वहाँ कोशिश करके रियासत की तरफ से मुझे भिजवाया। 5 वर्ष की मेहनत शाका के बाद बफज़ल खुदा मैं MD होकर वापस आ गया और रियासत में सोल सर्जन मुकर्रर किया गया। इसके 1 साल बाद ही वालिद माजिद का साया मेरे सर से उठ गया। वालिद मरहूम की तमन्ना यह थी कि मेरी शादी इनकी ज़िंदगी में ही हो जाए, मगर हाय, ऐसे बाप कैसे नसीब होते हैं। उन्होंने कभी मुझ पर खबर नहीं किया और इसको मेरी मर्ज़ी पर छोड़ दिया। शादी के बारे में मेरे ख्यालात इस वक्त कुछ और ही थे और मैं इन पर हंसता था। ख़ामख़वाह शादी करके मुसीबत में पड़ते थे और अपनी आज़ादी से हाथ धो बैठते थे। मैं कहता था कि इससे बढ़कर भी कोई गलती नहीं हो सकती कि जानबूझकर इंसान अपने पाँव में बेड़ियाँ डाल ले। क्या मालूम था कि थोड़े दिनों बाद लोग मुझ पर हंसेंगे। जो शफाखाने में मेरी ज़ेर निगरानी थी, इनमें से 3-4 जनाने शफाखाने भी थे और ये नहायत हैरत अंगेज़ बात थी कि इनमें एक डॉक्टरनी मुसलमान थी, लाहौर में तालीम पाती थी और हैदराबाद में मुकर्रर होकर आई थी। चूँकि ये बिल्कुल एक नई बात थी, इसलिए हैदराबाद में इस मुसलमान लेडी डॉक्टर का शहरा था। किसी को इसकी पाकदामनी में शुबा था, कोई कहता था जाने किस रज़ील कौम की है। गर्ज के जितने मुँह इतनी ही बातें थी, लेकिन इसका हुस्न सबको खैर किए हुए था, क्योंकि वो पर्दा बिल्कुल नहीं करती थी। मुझको अपने अहदे की हसीयत से अक्सर मिलने का इत्तेफाक होता था, मगर इस रख रखाव की औरत मैंने कभी नहीं देखी। चाहे इस मिजाज की संजीदगी कहिए या गरूर, हुस्न ख्याल कीजिए कुछ हो, नतीजा यह था कि किसी की मजाल न थी कि आंख भर कर देख सके। काम इतना उम्दा कि कुल रियासत के जनाना शफाखानों में इसका शफाखाना अव्वल रहता था। मेरा यह हाल था कि अगर कोई कहीं इसकी ज़रा सी भी बुराई करता तो मुझे ताब न रहती थी। मैं कहता था कि ये पहली मिसाल है कि एक मुसलमान औरत ने डॉक्टरी इम्तहान पास किया, और वो पहली मिसाल भी इतनी उम्दा है, फिर भी इसे बुरा कहा जाता है। गर्ज के मैं लोगों से इसकी हिमायत में लड़ा करता था। थोड़े दिनों बाद मुझे मालूम हुआ कि मुझे महज इससे मोहब्बत ही नहीं, इश्क है, क्योंकि रोज़ बरोज़ इसका ख्याल दिल में घर करता जा रहा था। इस ख्याल को जितना मैं हटाना चाहता, इतने ही ज़्यादा ज़ोर से वो दिल में बसता गया। मैं अपने दिल से कहता था कि दुनिया क्या कहेगी, अजीज़ व अकारब क्या कहेंगे। दिल कहता था कि नहीं, इश्क में इन बातों का क्या ख्याल। क्या ये काफ़ी नहीं कि वो शरीफ है, नेक है, लाखों में इंतखाब है। जब खुदा और रसूल ने नहीं रोकते तो और रोकने वाला कौन होता है। मैं इन्हीं ख्यालात में हर वक्त डूबा रहता था और कोई तस्वीर नहीं कर सकता था कि मुझे मालूम नहीं किस तरह और किस बेखुदी की हालत में एक दिन मैं इससे ये कह गया कि आपकी शादी हो गई है, और अगर नहीं तो क्या आपकी ज़ौजियत की इज़्ज़त मुझे हासिल हो सकती है। उफ, ये फ़िक्रे का असर इस पर कैसा हुआ है। चेहरा यकायक टमटमा उठा। आंखें जो हसियात रूह की बेज़बान तर्जुमान हैं पर गज़ब हो गई और नहायत गुस्सा भरी आवाज़ से इसने मुझे जवाब दिया, जनाब मैं नहीं जानती आप क्या शाद फरमा रहे हैं। आप मेरे अफसर हैं, मुझे आपसे इस किस्म की बातों की उम्मीद न थी। बजाय इसके कि मैं इस जवाब से अपने होश में आता, नामालूम वो क्या बात थी कि जिसने मुझे और बेखुद कर दिया और बेताब होकर नहायत आजिज़ी से इल्तिजा करने लगा। जब मैं अपनी जुनून अमेज़ गुफ्तगू ख़त्म कर चुका तो मुझे यकीन था कि शायद इस वक्त अताब की इंतहा न रहेगी।
لیکن میرے نصیب کے اس نے نہایت آہستگی سے کہا، خدا آپ خیال کیجیے کہ میں ایک معمولی درجے کی عورت ہوں، آپ اللہ رکھے اتنے بڑے عہدے پر ہیں، کہاں میں کہاں آپ، مجھے یقین ہے کہ جب آپ اپنی کوٹھی پر جائیں گے تو آپ کہیں گے لا حول ولا قوت، مجھ سے بھی کیا بےہودگی ہوئی ہے، ایک ادنا درجے کی عورت سے کیا کیا باتیں کہی ہیں، اس لیے مجھے میرے حال پر رہنے دیجیے۔ یہ جواب شاید تمہارے نزدیک مایوسی دلانے والا ہو، مگر مجھ پر تو اس نے الٹا اثر کیا۔ میں گھر گیا تو ان خیالات میں کمی کیسی، الٹا میں کسی کام کے قابل نہ رہا۔ اٹھتے بیٹھتے یہی دھن تھی کہ وہ کسی طرح میری التجا کو قبول کرے، میری یہ حالت کہ ضرورت ہو یا نہ ہو اس کے شفا خانے کا معائنہ ضرور کرنا، اور کسی نہ کسی طرح عرض حال کرتا۔ کچھ عرصے کے بعد میں نے دیکھا رفتہ رفتہ اس کی پہلی بڑک میں بھی کمی ہوتی گئی۔ ایک دن وہ آیا کہ میں اور وہ دلہا اور دلہن ہو گئے، لیکن میری اور قمر نساء یہ اس کا نام تھا، اس کی شادی ہوئی، کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ حیدرآباد بھر میں اس کا چرچا ہوا، اگرچہ ہم نے سادے طور پر شادی کی تھی، مگر اپنی اپنی قسمت ہے، کوئی ہزاروں روپیہ خرچ کرتا ہے اور کوئی دھوم دھڑکے سے بیاہ رچاتا ہے، تاہم شہرت اس کی اشرا بھی نہیں ہوتی۔ جو ہماری غریبی کی شادی ہوئی، مگر جو سنتا تھا کانوں پر ہاتھ دھرتا تھا، ہم پر لان تان کرتا تھا، ہم عیش سے زندگی بسر کرتے تھے، کیا خبر تھی کہ ہم پر یوں ظلم ہوگا۔ ڈرتا ہوں آسمان سے بجلی نہ گر پڑے، سیادگی نگاہ سوئے اشیاء نہیں۔ دشمنوں نے ہمارے افسر والا کے کان بھرے، اور ایک دن مرگ مفاجات کی طرح ہمارے پاس یہ حکم آیا، دونوں حدودیں ریاست سے باہر 48 گھنٹے میں نکل جائیں۔ ہم کر ہی کیا سکتے تھے، سنگ آمد و سخت آمد۔ ہم اپنے قلیل التعداد ہمدردوں کی افسوس اور ٹیڑھے دل دشمنوں کی خوشیوں میں حیدرآباد سے رخصت ہوئے۔ قمر النساء نے مجھ سے اب دیدہ ہو کر کہا، دیکھا میری وجہ سے تم پر یہ مصیبت نازل ہوئی، لیکن مجھے باخدا ذرا بھی جو اس کا خیال ہو کہ مجھ پر یہ مصیبت ہے، میں اپنے تئیں دنیا میں سب سے بڑا خوش قسمت سمجھتا تھا، کیونکہ میری قمر نساء میرے ساتھ تھی۔ میں حیدرآباد سے سیدھا لکھنؤ پہنچا، اور جہاں میں نے اپنا مطلب جاری کر دیا۔ سچ کہا ہے کسی نے کہ مصیبت تنہا نہیں آتی۔ حیدرآباد سے یوں نکلا، جہاں پہنچ کے بالکل ناامیدی ہو گئی۔ کئی مہینے گزر گئے اور آمدنی انکا، اور ایک دم چلتی بھی کس کی ہے، یہ تو ایک سوداگری ہے، ظاہری ٹپ ٹاپ جب تک نہ ہو کون آتا ہے۔ اور میرے پاس کیا تھا؟ جب حیدرآباد میں رہا کبھی کچھ پس انداز ہی نہ کیا، جس کا خمیازہ اب بھگتنا پڑا۔ کہتے ہوئے شرم آتی ہے، مگر کہنا ہی پڑتا ہے۔ یہ حالت ہو گئی تھی کہ ایک ماما تک رکھنے کی مقدر ہمت نہ رہی۔ قمر نساء بیچاری سارے کام گھر کے کرتی تھی، اور جب میں گھر میں آتا تو نہایت خندہ پیشانی سے کہتی کہ کھانا پکانا اور گھر کا کام کرنا مجھے بہت اچھا معلوم ہوتا ہے۔ اس کا یہ کہنا گو وہ دل سے ہی ہوتا تھا، مجھ پر تیر کا کام کرتا تھا۔ میں کہتا تھا، ہائے میں کمبخت ہی تو اس بیچاری پر ان مصیبتوں کے باعث پڑنے کا باعث بنا ہوں۔ خدا کی شان اسی زمانے میں قمر نساء امید سے ہو گئی۔ اب تو مجھے بے حد فکر ہو گئی، ہر وقت یہ خیال کہ ایسے سخت کام کرتی ہے، کہیں جھٹکا وٹکا آ جائے تو اور مشکل آ پڑے۔ اسی فکر میں رات دن گھلتا تھا اور کچھ نہ کر سکتا تھا۔ میرا کوئی رشتہ دار بھی نہ تھا کہ جس کے ہاں جا پڑتا، اور قمر نساء بھی کہتی تھی کہ میں یتیم اور بالکل بے دالی وارث ہوں۔ لیکن ایک دن خود ہی اس نے کہا کہ پٹنہ میں میرے ایک دور کے رشتہ دار ہیں، شاید وہ زندہ ہوں، چلو وہیں چلیں۔ مجھ کو اس بات کا خیال کرتے بھی شرم آتی تھی کہ میں ان کے جہاں جا کے پڑوں گا، لیکن کیا کرتا، قمر نساء کی جان بھی پیاری تھی۔ کیا مگر بادل ناخواستہ جب ہم پٹنہ پہنچے تو قمر نساء پتہ پوچھتی ہوئی ایک نہایت معمولی درجے کے مکان میں مجھے لے گئی۔ دروازہ کھٹکھٹانے پر ایک بزرگ صورتحال باہر آئے، قمر نساء کو دیکھتے ہی متعجب ہوئے، پھر خوشی خوشی گھر میں لے گئے۔ گھر میں ایک بڑی بھی تھی جو ہم دونوں پر صدقے ہوئے اور قمر نساء سے کہنے لگی
کہ میری بھانجی تمہیں تو ہم مردہ خیال کر چکے تھے۔ 2-3 دن میں یہاں رہا۔ ایک دن قمر نساء کے خالو ہمارے میزبان نے مجھ سے کہا، یہاں ایک نواب صاحب ہیں، میں ان کی سرکار میں نوکر ہوں، چلیے آپ کو بھی ان سے ملاؤں۔ پھر ایک نہایت عالیشان کوٹھی میں مجھے لے گئے اور گول کمرے میں بٹھا کے کہا کہ تم یہیں بیٹھے رہنا، میں ابھی آتا ہوں۔ نواب صاحب بھی اس وقت تشریف لائیں گے، محل میں ہیں۔ میں اکیلا بیٹھا رہا، کوٹھی کی ایک ایک چیز کو دیکھتا تھا اور اشش کرتا تھا، لیکن ایک بات سے حیرت تھی، ساری کوٹھی میں سناٹا تھا۔ میں ایسی حالت میں تھا کہ یکا یک سامنے کا دروازہ کھلا اور شہزادیوں کے لباس میں ملبوس ایک خاتون کمرے میں داخل ہوئی۔ میں جھجک کے چاہتا تھا کہ کمرے سے باہر نکل جاؤں، اور اسی خیال سے میں باہر کی طرف لپکا بھی کہ اس خاتون نے کہا، پیارے نعیم، پھر کیا؟ جو غور سے دیکھتا ہوں تو میری پیاری قمر نساء بادشاہ زادی بنی کھڑی ہے۔ بے ساختہ میری زبان سے نکل گیا، میں خواب دیکھ رہا ہوں یا میری آنکھیں دھوکہ دے رہی ہیں؟ قمر نساء نے ہنس کے کہا، نہیں، تم جاگتے ہو اور میں ہی تمہاری قمر نساء ہوں۔ اللہ اللہ، مجھے تم پہچانتے بھی نہیں۔ پھر میری طرف بڑھ کے اور گلے میں باہیں ڈال کے، خدا کا شکر ہے کہ ہماری مصیبتیں دور ہوئی، میرے پاس بڑی ریاست ہے اور ہم اب عمر بھر یہیں رہیں گے۔ میں نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا، تو تم نے حیدرآباد میں نوکری کیوں کی تھی؟ سب بتاتی ہوں، بے صبر کیوں ہو جاتے ہو؟ میرے والد مرحوم نہایت روشن خیال آدمی تھے۔ انہوں نے میری تعلیم نہایت اعلیٰ درجے کی تھی اور کہتے تھے کہ اولاد کو تعلیم دینا بس یہی والدین کا فرض ہے۔ سوائے میرے ان کے کوئی اولاد نہ تھی، اور خدا کی مرضی یہ ہوئی کہ میرے 12ویں سال میں اللہ بخشے ابا کا سایہ میرے سر سے اٹھ گیا۔ ساری جائیداد کی میں ہی مالک ہوں۔ میں نے اپنے سرپرست سے کہا کہ میں ڈاکٹری پڑھوں گی، چنانچہ میں لاہور بھیجی گئی۔ وہاں سے آئی تو بڑے بڑے گھرانوں سے میرے لیے پیغام آئے، مگر میں نے دل میں ٹھان لی تھی کہ جب تک کوئی مجھے صرف میرے لیے بیاہے گا، میں کسی سے شادی نہ کروں گی۔ اس لیے غریب بنی اور حیدرآباد گئی، اور صدقے اس کی کریمی کے کہ اللہ نے تم جیسا پیارا خامد مجھے دیا، جس نے مجھے میری دولت کے لیے نہیں بیاہا بلکہ صرف میرے لیے۔ ساری دنیا مجھے بر کہتی تھی، میری طرف سے بدگمان تھی، پھر بھی میرا بوسہ لے کر تم نے مجھ سے شادی کی، اور میں نے تمہارے ساتھ ساری مصیبتیں جھیلی، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا تمہیں مجھ سے اصلی محبت ہے یا اکتا جاؤ گے۔ اپنی کوٹھی پر میں برابر حالت لکھتی رہتی تھی، اس وجہ سے خالو کو سب حال معلوم تھا۔ اس کے بعد ہم ہنسی خوشی رہنے لگے۔ یہ کہہ کے نعیم رکا اور پھر بھرائی ہوئی آواز سے کہنے لگا، 8 سال بعد اللہ نے قمر نساء بھی مجھ سے چھین لی۔ اب وہ جنت میں ہے اور میں یہاں زندگی کے دن پورے کر رہا ہوں۔ ایک اس کی یادگار ہے اور وہی میری زندگی کا سہارا ہے، یعنی میری پیاری بیٹی نجم النساء، جو ہمارے پٹنہ آنے کے 5 مہینے بعد دنیا میں آئی تھی۔ اللہ اسے جیتا رکھے۔ میری طبابت بھی یہاں خوب چمکی، اور اب میری ذاتی جائیداد بہت کچھ ہے، اس لیے میرا ارادہ ہے کہ قمر نساء کی جائیداد کسی کار خیر کے لیے وقف کر دوں۔ عزم یہ ہے کہ کل جائیداد عورتوں کی تعلیم کے واسطے وقف کر دوں۔ جب محمدن یونیورسٹی بنے تو ایک کالج خاص طور پر مسلمان خاتون کے لیے تیار کیا جائے۔ 1 لاکھ کی جائیداد ہے، میرے خیال میں کالج کے ابتدائی اخراجات کے لیے کافی ہوگی۔ تمہاری کیا رائے ہے؟ میں نے تو کہا، ضرور، واللہ ضرور، خدا تمہارے ارادے میں برکت دے۔ کل قوم احسان مند ہوگی، مگر شب بغیر نیت شب حرام۔ چلیے، رات بہت آئی ہے، لو 1 بج گیا، اب چل کے سو جانا چاہیے۔ یہ کہہ کے ہم کوٹھی میں داخل ہوئے۔ اب کوٹھی کی ایک ایک چیز مجھے عجیب معلوم ہوتی اور میرے دل پر عجیب اثر ڈالتی تھی۔